علماء رسمیت محفل طاق میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی فتنہ آب ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ بہر خدا امدادکم، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امدادکم، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا استاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پھرا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین مدرسہ، معاونین مدرسہ، محبین مدرسہ، معاونین مدرسہ، اور ان سبھی حضرات کو جو اس محفل میں دور دراز سے چل کر کے آ کے بیٹھے ہیں۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل فیضان قاضی حسن کانفرنس کے نام سے سجائی گئی ہے۔ یقیناً آج یہ جشن قرآن ہے، اور آپ نے اس ادارے سے جتنا پیار کیا ہے، اس ادارے نے آپ سے کتنا پیار کیا ہے، یہ آج آپ دیکھیں گے۔ ممبر شریف پر علماء اہل سنت کی وہ مبارک جماعت بیٹھی ہے، ان میں اگر ایک بندہ دعا کر دے، باقی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دے تو یقیناً بیڑے پار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ممبر شریف پر جو آپ نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے بابرکت چہرے ہیں، یقیناً اگر کسی گھر میں برکت نہ ہو تو ان سے دعا کرائی جائے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی پریشانی میں ہو، آپ ان سے دعا کرائیں، اللہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ میں پہلی مرتبہ غالباً سیوان کے اس علاقے میں آج حاضری ہوئی ہے۔ صدر جلسہ اور اساتذہ اکرام سے تعلق ہوا، گفتگو بھی، رابطہ ہوا، اس بستی میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو میرے لیے باعث برکت بنائے۔ یہ ممبر شریف پر بہت سارے علماء اکرام ہیں، ان میں میرے مدرسے کے ساتھی دوست حضرت علامہ مولانا صبا مبشر صاحب اللہ بھی تشریف فرما ہے، اور حضرت علامہ مولانا وسیم رضا صاحب اللہ سیوان کے رہنے والے، یہ بھی ہمارے ساتھیوں میں ہیں ماشاءاللہ۔ آج برسوں کے بعد ملاقات ہوئی، لیکن الحمدللہ وہی محبت ہے اور وہی پیار۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو تاجدار مدینہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 3 طلبہ ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں، ایک پیچھے بیٹھے ہوئے، 3 ادھر ہیں۔ آج 6 بچے اس ادارے سے حافظ قرآن ہونے کی
سند اور پگڑی حاصل کریں گے. یعنی اس ادارے نے آپ کو 6 حافظ قرآن دیے. آپ نے اس ادارے کے ساتھ جو خلوص اور پیار ظاہر کیا، آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی جو اس ادارے کو دی، اس کے بدلے میں اس ادارے نے آپ کو 6 حافظ قرآن دیے. یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، جس میں سر فہرست کچھ نام ہیں اور باقی لوگ شامل ہیں، جیسے آپ کے سرپنچ صاحب ہیں اور ان کا کیا نام ہے، محمد رحمت اللہ صاحب ماشاءاللہ، اور جو ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں، مکھیا جی ہیں، اور جتنے بھی معاونین ہیں اس ادارے کو الحمدللہ مضبوط بازو ملے ہیں. اور جیسا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے ویسا اس ادارے نے آپ کو ماشاءاللہ آپ کی امید سے زیادہ آپ پر انعام کیا اور یہ احسان کیا ہے آپ پر. میں بس اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم غور کریں کہ ہمارا رب سے رشتہ کیا ہے. صرف اتنا غور کریں کہ ہمارا رب سے رشتہ کیا ہے. آج جو ارتداد کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ امت مسلمہ میں پھیل رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بیٹیاں ہماری مرتد ہوتی جا رہی ہیں اسلام سے دور، اور کئی سارے بیٹوں کے بھی ایسے ریفرنس اور ثبوت ملے ہیں کہ وہ بھی دین سے دور ہو گئے اور وہ بھی مرتد ہو گئے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا رشتہ نہیں جانا. ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات محققین نے بیان کی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے رب سے ہمارا رشتہ کیا ہے یہ ہم نے جانا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ میں رب نے فرمایا، وہ سورت مبارکہ جو بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. آپ پڑھتے جائیے، پھر اس میں آپ کو رب سے پورا رشتہ سمجھ میں آئے. غور کریں، سب سے بڑا احسان اس کا ہوتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور جو پیدا کرتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کھلائے. بہت غور سے میری بات سنیں، جو پیدا کرتا ہے اسی کی ذمہ داری ہے وہ کھلائے. جس نے پیدا کیا اور کھلایا، پھر ذمہ داری ہماری ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. ہمارا اپنے رب سے رشتہ کیا ہونا چاہیے تھا، آج ہی ہم بھول گئے. کئی نام دیے گئے، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی، لیکن میں اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو رشتہ ہمارا رب کے ساتھ ہے اور رب کا ہمارے ساتھ ہے نا، وہ رشتہ ہمارا کسی سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا ہم سے ہے. بہت غور سے میری بات سنیے. لیکن ہم نے اس رشتے کی قدر نہیں جانی. میرے حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہم ایک ماں سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ کبھی اس پہلو پہ بھی آپ غور کریں. ایک ماں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں. بھائی اختر پرواز نہیں صاحب آئے، کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حضرت جی ذرا آج مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، اس کی شان میں کچھ شعر پڑھ دیے جائے. جب اختر پرواز صاحب کھڑے ہو کے ماں کی شان میں شعر پڑھتے ہیں نا، تو پھر جو ماں سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پھر پیسوں کو پیسہ نہیں سمجھتا، پھر وہ پیسوں کو کاغذ کی طرح اڑاتا ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یار ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے، اب اس پہ بھی غور کریں. یہ یاد رکھا جائے، رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور ماں کتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان بڑی بات ہے. صرف ایک جانور کو آپ دیکھیں، مرغی دیکھیے نا، جانتے مرغی؟ جانتے تو بولے. ایمان کا علاقہ پڑھا لکھا علاقہ ہے. میں امید کرتا ہوں یہاں سر ہلا کے بات نہیں کہی جائے گی، یہاں سوال چلا کے جواب دیا جائے. ٹھیک ہے جی؟ مرغی دیکھی ہے نا، اس کا وجود کیا ہوتا ہے؟ کوئی وجود نہیں. بتاؤ وہ اڑتی ہے کہ چلتی ہے؟
اللہ سلامت رکھے. زور سے چلتی ہے کہ اڑتی ہے؟ چلتی ہے. اور اب اندازہ لگائیے عادتاً اس کا چلنا کام ہے، اڑنا اس کی فطرت نہیں ہے، فطرت چلنا ہے. لیکن کبھی اس کے بچے پر چیل قبضہ کرے گا اور مرغی کے بچے کو چیل لے کے جاتی ہے تو جو دوڑنے والی چیز ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل کیا گیا، ایک شیر ایک ہرن کے بچے کا پیچھا کر رہا تھا. میں سمجھانے لگا ہوں ماں اور ممتا کیا ہے. اس کا پیچھا کر رہا تھا شیر بچے کا. تو ہرن نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے بچے کو پکڑ لے گا تو شیر اور بچے کے بیچ میں آ کے ہرن کھڑی ہو گئی تاکہ یہ مجھ پہ حملہ کرے، میرا بچہ چھوٹ جائے. یار غور کرنے والی بات ہے. اگر جانور ہو کر کے رب نے اس کے دل میں اولاد کا اتنا پیار رکھا ہے تو پھر انسان ہو کر کے ماں کے دل میں رب نے اولاد کا کتنا پیار رکھا ہو. غور کرنے والی بات ہے. اگر جانور کے دل میں اولاد کا اتنا پیار ہے تو پھر ماں کے دل میں انسان کا کتنا پیار ہوگا. آج تجھے بتاتا چلو، میں کسی نہ کسی انسان کی بات نہ کرتا. چل کامل انسان کی بارگاہ میں چل، اس کی چوکھٹ پہ چل جس کے آنگن میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جسے سب کچھ خدا نے عطا کیا اور اتنا عطا کیا. فرمایا مسائل فلا تنہر، میں تیرے دروازے پہ جو آئے خالی نہیں جانا چاہتی ہے. وہ خالی نہیں ہو جاتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ خالی نہیں ہو جاتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. محبوب کیا ہے، کتنا ان کے پاس ہے. پہلی سے آواز آتی ہے مالک کونین ہے، تو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو چلا کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ وہ کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے. کہتے صحابہ آج بھی مجھے بچپن کا وہ دور یاد ہے جب کبھی ماں مجھے بچپن میں اپنے بازو پہ سلاتی تھی، اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈالتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر کے آنسو بہانا شروع کر دیتی تھی اور رو کے کہتی تھی یا اللہ پیدا ہونے سے پہلے میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے، اگر میں چلی گئی تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اللہ کو براقہ کہتے ہیں. صحابہ آج تک مجھے ماں کے وہ جملے تڑپا دیا کرتے ہیں. اور یار بتا تو سکی جس کا بیٹا کائنات کے نبیوں کا امام ہو اس ماں کو بیٹے کا اتنا درد ہے تو بتا تیری میری ماں کو اپنی اولاد کا درد کتنا ہوگا. اور سن یہ تو ماں کو پیار کے بیٹے سے مصطفیٰ کتنا پیار کرتے ہیں. آقا کہتے ہیں صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور وہ اس حجرے کے اندر ہوتی، میں مصلی امامت پہ ہوتا، آہستہ سے پردہ سرکتا، آواز آتی بیٹے محمد میری بات سن جا. سرکار کہتے ہیں میری ماں اتنا کہتی صحابہ نماز چھوڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا. آقا کس لیے؟ تو میرے نبی نے کہا تھا اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی. اب ذرا غور کریں، میں نے بتایا یہ ماں ہے، یہ رشتہ ہے ماں سے ہمارا. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ بنایا. لائق مبارکباد ہے وہ بہنیں جنہوں نے ایسے بھائیوں کو روٹی بنا کے کھلائی جو بدلے میں جا کر کے قرآن لے گئے. اور وہ باپ اللہ سلامت رکھے اس باپ کو جنہوں نے خود تو مزدوریاں کی ہے، جوان بیٹوں کو قرآن کے لیے چھوڑ رکھا ہے. جوان بیٹوں کو قرآن کے لیے چھوڑ سکتا ہے. توجہ کریں صدر صاحب تھوڑا سا. جوان بیٹوں کو ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنی اولاد سے اپنی غرض نہ رکھتا؟ ہر بندے کو غرض ہے. انسان تو انسان بندہ ایک پیڑ لگاتا ہے نا تو اس امید پہ لگاتا بڑا ہوگا تو اس کے نیچے بیٹھ پاؤں گا، اس کا سایہ ملے گا. وہ کسی نے کہا تھا پیڑ امیدوں کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا، پھل نہ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا. ہاں ایک پیڑ کو اس لیے بندہ پالتا ہے یہ بڑا ہوگا جب بڑھاپے میں چھاؤں کی ضرورت پڑے گی تو میرے کام آئے گا. تو جب ایک درخت سے یہ امید ہوتی ہے لگانے والے کو تو ایک بیٹے سے کتنی امید ہوتی ہوگی ایک باپ کو. یہی سوچ کے تو پالتا ہے جب میں تھک جاؤں گا تب یہ بیٹا میرا سہارا بنے گا، جب میں لاٹھی پکڑوں گا تب یہ ہاتھ پکڑے گا. وہ یار بیٹے پیدا ہوتے لڈو کیوں بانٹے گئے؟ تاکہ یہ باپ کا سہارا آیا ہے، اس لیے میٹھا تقسیم کیا گیا کہ یہ بڑھاپے میں باپ کے کام آئے گا. اور یار دیکھو ان میں کوئی شاید ایسا نہیں ہے جو 100 300 500 کما نہ سکے. ہر بندہ اس میں سے 500 کما سکتا ہے، لیکن اٹھا اس کے باپ کو پوچھ بتا تو سکی تو نے اس عمر میں ان کو مدرسے کے لیے چھوڑا، چاہتا تو بڑھاپے کا سہارا بناتا، ان سے 500 روپے کی کمائی کرا.